اللہ نے یہی بنایا ہے سال ہوگا ان تم تحبون اللہ اے بھائی معروف کہہ دیجیے کوئی جوانے جائے او مائی beloved prophet declare او مائی beloved prophet say out اے میرے معروف کہہ دیجیے جن سے ان سے آخر کن سے کہہ دیجیے تو قرآن کریم کی آیت مدرسہ کرے ان کو تم تحبون اللہ میری محبت کے دعوے دار کہہ دیجیے اے میرے محبوب میری محبت کے دعوے دار میں کہہ دیجیے کہ میری محبت کی تلاش میں لوگ پہاڑ پر ٹوٹی کو بسا رہے ہیں رات اور گفاؤں میں لوگ بسائے کو کر رہے ہیں عبادتوں میں جانے کو کر رہے ہیں یہ خدا کی محبت کی تلاش میں کوئی سہرا بردی ہو رہا ہے کوئی بھاگیاں بڑھائی ہو رہا ہے کوئی جنگلوں کے لاش کھا رہا ہے کوئی جگہ ہو رہا ہے محبت کی تلاش میں میرے محبوب ہم کو کہہ دو اے تم تحبون اللہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں نہ پہاڑ کی چوٹی کو جانے کی ضرورت نہ گفاؤں میں عبادت کرنے کی ضرورت نہ صحرائی کی ضرورت نہ باقیہ پیمائی کی ضرورت نہ جنگلوں کی گھاس کھانے کی ضرورت اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے بس کبھی ہوگی میرے پیچھے بھی چلے رہو اے میرے معلوم کہہ دو کہ جو خدا کی محبت چاہتا ہے وہ خدا کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلے پیچھے پیچھے چلے اتباع کہتے ہیں تمہارے if you wish to love Allah follow me اگر تم ہماری محبت کرنا چاہتے ہو ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے بھی کیا ہو تو خدا کی محبت کہاں ملے گی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے کہاں ملے گی حضور کی محبت پیچھے پیچھے رہنے میں پیچھے پیچھے چلنے میں اب ہمارا برابر آنے کی کوئی ضرورت اب ہمارا برابر آنے کی کوئی مدعا اور برابر آنے کی کوئی نہیں برابر کر دیے برابر کر دیے اور ایک کوئی لوگ تحبون اللہ اے میرے محبوب اجازت دیجیے ان کو تم تحبون اللہ اگر تم اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو فقط تنظرونی تو محبوب کے پیچھے پیچھے چلو میرے محبوب کی پیروی کرو میرے محبوب کو فرمانبرداری کرو میرے محبوب کو برداری کرو تو سبحان اللہ سچی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں بتائیں محبت کا جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ نے رحمت کا تلوار دیکھا ہوگا اگر تمہیں خدا کی محبت کا جلوہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار دیکھا ہوگا تو ان کے تلوے ہی میں جلوہ ہے ان کے تلوے ہی میں جلوہ ہے دیکھنے والوں نے دیکھا خاکی نہیں نوری نے دیکھا نوری نے دیکھا کب دیکھا جب ایک میرے دیکھا وہ میں ہانی کی حجرے میں دیکھا قدمیں ڈالے رسول میں کیا جلوہ دیکھا کہ بے داستہ پیشانی کی گئی حضور کے تلوے جلوہ گئی تلوے نے کیا جلوہ دیکھا کہ جبریل کی پیشانی تلوے جلوہ گئی اب دیکھو کہ جبریل کی پیشانی ہے جہاں جبریل امین علیہ السلام کی پیشانی ہے جہاں وہاں حضور کا تلوہ ہے حضور کا تلوہ یہ لوگ نہیں جانتا کہ جسم کا سب سے نچلا حصہ تلوہ ہے اور سب سے بلند حصہ پیشانی ہے سب سے نچلا حصہ تلوہ ہے سب سے بلند حصہ پیشانی یہ سب نہیں بلند اس لیے کہ سب کو کہتے ہیں سب کو کہتے ہیں انگلش میں اور اس کو کہتے ہیں فور پیشانی کو کیا کہتے ہیں فور ہے تو یہ سب بھی بلند ہے پیشانی اب آپ دیکھو کہ جبریل امین کا جسم جہاں ختم ہو رہا ہے جبریل امین کا جسم جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے بشریت مصطفیٰ شروع ہو رہی ہے وہاں سے بشریت مصطفیٰ شروع ہو رہی
جلوہ جلوہ حضرت جدا ہے ایسے ارے اب تو مہینہ آ رہا ہے رجب تو مہینہ ہے معراج کا مہینہ ہے نا تو جلوے کا مہینہ ہوا تو میرا جلوے کا مہینہ جلوے کا مہینہ شعبان کا مہینہ جلوے کا مہینہ کیا بات جلوہ کا مہینہ ہے کہوا مہینہ ہے شدید دیکھو شدید اب اس کے بعد کی یہ بات بتائی جو دماغ میں سیٹ نہ ہو تو دنوں کا کوئی راضی نہیں ہے اچھا تھا تو کل ایک بول تم تحبون اللہ تبیونی آج کہہ دیجئے کہ اگر واقعی خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں وہ میرے پیچھے لیجیے میری اتباع کرو کوئی کہے گا اللہ یہ پروردگار ہم تو تیری طرف آنا چاہتا ہے اور تم ان کی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے ہم تو تیری طرف آنا چاہتے ہیں اور تو اپنے محبوب کی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے جب ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں تو مولا چاہیے اپنی طرف بلائے چاہیے اپنی طرف بلائے اللہ اکبر میری طرف آنا چاہتا ہے میری طرف آنا چاہتا ہے خدا کی طرف آنا چاہتا ہے کیا خدا طرف والا ہے خدا طرف والا ہی نہیں ہے تو خدا کی طرف جاؤ گے کیسے جب خدا خدا کی طرف سے بات اسمانیات کے بعد زبان کے بعد زبانیات کے بعد صرف سے بعد گیس سے بعد دشا سے بعد اور سے بعد چھوڑ سے بعد تو اللہ کی اور کیسے جاؤ گے جس کی اور میں چھوڑ تو بہت صاحب کوشش کر رہا ہوں یہ اپنی بات سمجھا تو یہ واقعہ اس کا کہانی تبدیلی ہوتی ہے نکاسی تبدیلی ہوتی ہے میں نے بہت بہت کی ہے ماشاء اللہ جو تھوڑا بہت گلا کام بھی کر رہا تھا تو آج مائک نے اس کا دندہ رکھ دیا اچھا تھا میرے محبوب کے پیچھے جو اللہ اپنی طرف بلا لے یہ تو بات ہے اپنی طرف بلا لے جب آپ کا اللہ طرف بلا لے اللہ کی طرف جاؤ گے جب تحصیل پاکے تو اس کی طرف روح ہے جاؤ جہاں بڑی دوسری بات اللہ کی طرف جانا تو بہت بڑی بات اللہ کی طرف کعبہ خدا ہے کعبہ کی طرف روح کرنے والوں کعبہ خدا ہے کیا ہے کیا ہے خدا کا گھر ہے تو خدا کا گھر نہیں خدا تو نہیں ہے تو جو خدا نہیں وہ غیر خدا ہوا صاف سی بات ہے نا جو خدا نہیں وہ غیر خدا ہوا جو خدا نہیں وہ کیا ہوا غیر خدا اب بتاؤ نمازیوں نماز یہ غیر خدا کی بلو نماز کے اندر غیر خدا کی بلو جو مرسی بات اللہ نماز کے اندر وہ غیر خدا کی بلو جب تم اپنی نمازوں کو نہیں بجا کرتے غیر خدا کی بلو کرنے سے جب نمازوں کو نہیں بجا کرتے تو نماز کے بارے میں بجو اور یہ وجہ ہے کہ وہ بتا دیا گیا کہ دیکھو نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو اور نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرو ہے نا فوائد کی وجوہ کو شطرہ فوائد کے لیے جہاں شطرہ مسجد حرام مسجد حرام کی طرف رخ کرو نماز پڑھتے وقت تم ہماری طرف رخ کر ہی نہیں اس لیے وہ رخ کرنا ضروری ہے نماز کسی نہ کسی جہت میں کسی نہ کسی طرف رخ کرنا ضروری ہے تو رخ کرو ادھر مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور وہاں بات یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف رخ نہیں ہو سکتا اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ نماز پڑھی آپ نے کعبہ کی طرف تو جائز کیا نماز آپ نے پڑھی کعبہ کی طرف تو جائز کیا تو اسی طرف دیکھیں
بھئی جس رخ پہ تم نے نماز پڑھی ہو بیٹی اسی رخ پہ تو جائے گی. ہمارا جدھر تمہارا رخ ہوگا وہ بھی کرو گے کہ پیچھے چلو گے؟ پیچھے چلو گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. پیچھے چلے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے تو آگے چلو گے. تو نماز چلائیے کعبہ کی طرف. کچھ نمازی مولوی لوگ گھبرا گئے سن کے تو خدا کے پاس نہیں جا رہی تو کعبہ جا رہے. یہ تو کعبہ جا رہی ہے. تو میں نے کہا گھبرانے کی کیا بات، بڑی جلدی جلدی میرے ساتھ آؤٹ کر رہا ہوں. وقت کا نتیجہ میں مجھے احساس ہے. ایک بار میں کسی کو شریف پڑھی میں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بھائی تمہارا کعبہ کی طرف. اب آگے کا حال معلوم کرنا ہے تو کعبہ سے پوچھو. اے کعبہ تیرا رخ کس طرح؟ کعبہ سے پوچھو اے کعبہ تیرا رخ کس طرح؟ پتا چل جائے گا اس کے رخ میں آگے دیکھنے کے کہا جائے گی ہے. اور ویسے لپٹ کے چھپٹ کے پہلے ہی پوچھ بیٹھے کہ تو تو خدا کا گھر ہے، تیرا رخ ضرور کہتے کہ تو خدا کی طرف ہوگا. اے کعبہ تو تو خدا کا گھر ہے، تیرا رخ تو ضرور ہوگا خدا کی طرف. تو کعبہ لڑ گیا، کعبہ کانپنے لگا، میرا رخ اور خدا کی طرف. ارے وہ مکان وہ مکان والی طرف وہ مکان اور وہ مکان والی ذات. تو کعبے کا لامکان والی ذات کی طرف کیسے ہو؟ کعبہ نے تو کہا کہ میرا کسی نبی کا رخ ڈائریکٹ خدا کی طرف نہیں، کسی رسول کا رخ ڈائریکٹ خدا کی طرف نہیں. صرف ایک ہی ہے جس کا رخ ڈائریکٹ خدا سے، اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو ناپکا تک رسا، وہ وہی ہے جو ناپکا تک رسا ہے، وہ وہی ہے جو بلند ہوا تو پہاڑ کی چوٹیاں میرے قدم آ گئی، جو بلند ہوا تو سمائے میرے قدم آ گئی، جو بلند ہوا تو فرائے میرے قدم آ گئی، جو بلند ہوا تو انجو کہکشاں تو گردے راہ بناتا گیا، جو بلند ہوا تو شمس و قمر پر نقش قدم چھوڑتا ہوا گیا، جو بلند ہوا بلند ہو کے بڑھایا تو آسمانوں کو عبور کرتا گیا، سدرا کو پار کر گیا، عرش اعظم کو بھی پار کر گیا، لامکان تک چلو کر گیا. لامکان تک تو جب خدا لامکان والا تو لامکان والے کی طرف ڈائریکٹ اگر رخ ہوگا تو ہمارا لامکان والے لامکان والے کا اور لامکان جانے والا حضور کے علاوہ کوئی نہیں. تو ساری کائنات کے نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی خدا کی طرف اگر وہ کرنا ہے تو وہ اسی میرے مصطفیٰ کہتا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو نہیں تو آپ نے دیکھا اور کعبہ سے پوچھو کعبہ تیرا رخ کس طرف؟ تیرا رخ اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو آپ نے کس طرف معلوم ہو کہ ہمارے پاس کہاں جائے گی؟ تو کعبہ بولا ارے اے نمازیو تمہارا رخ اپنے قبلہ کی طرف اور ہمارا رخ اپنے قبلہ کی طرف، تمہارا رخ اپنے قبلہ کی طرف ہمارا رخ اپنے قبلہ کی طرف. اور سمجھنا ہے تو سمجھیے اس عاشق کامل اس مجدد ملت امام احمد اللہ کا معاملہ بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حرم شریف میں آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو دیکھیں کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. تو آپ نے دیکھا کہ نمازیں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتی، فارورڈ کیا. تو کعبہ کیا ساری نمازوں کو فارورڈ کر دے؟ چھٹی نہیں ہوگی. کعبہ کیا ساری نمازوں کو آگے فارورڈ کر دے؟ ارے چھٹی بھی ہوگی، ارے چھٹی بھی ہوگی، چھٹی بھی بنے. میں پوچھتا ہوں کہ وہ نمازیں جو حضور کی محبت سے نہیں ادا کی گئی، جو گستاخی رسول میں ادا کی گئی، کیا وہ بھی حضور
پاس بھیجی جائیں گے؟ وہ تو سب وہیں ریلیٹ کر دی جائیں گے، وہ تو سب وہیں ریلیٹ کر جائیں گے، حضور کے پاس نہیں ہوتی. اور جب حضور کے پاس نہیں ہوتی ہے تو خدا کیا کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے نماز کا روٹ. آج ہم نے بتایا نا تو کیا ہے یہ کیا ہے بتایا ہم نے؟ شاید ہی آپ کسی نے بتایا ہو، شاید ہی کسی نے بتایا ہو یہ روٹ کہ یہ ہے نماز کا روٹ. اور کتنے روٹ نہیں جانتے روٹ بن جاتے ہیں. روٹ سمجھے ریکریٹمنٹ کا ہو جاتا ہے. قلعہ اور دورہ، قلعہ اور دورہ دوسری پڑھ کے ایک بار غلط دعوت اچھا تھا کوئی آسان سی بات ہے دوست کہ خانے کعبہ کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پرماننٹ، خانے کعبہ کا رخ پرماننٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن کبھی کبھی غلام ہمارے طرف ہو جاتا ہے، کبھی تو کنیزِ مصطفیٰ کی طرف بھی ہو جاتا ہے، کبھی تو کنیزِ مصطفیٰ کی طرف ہو جاتا ہے. میں نے بتایا کہ خانہ کعبہ کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تو فرمانے ہے، لیکن کبھی غلام مصطفیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی کعبہ کا رخ کنیزِ مصطفیٰ کی طرف ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا سلطان ابراہیم بلند پایا بزرگ اور ہمارے سلسلے اشرفیہ کشمیہ کے اکابرین میں سے ہیں اور ان کی شان بہت بلند رہی ہے. سلطان یہ صاحب سلطنت یعنی حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت ٹھکرائی اور اس کو محبت کی راہ پہ آ گئی. اور اسی طرح حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت چھوڑی کر کی اور اس کو محبت کی راہ اختیار کی. چنانچہ حضرت شیخ محقق الاطلاع عبد الحمید دہلوی نے فرمایا فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام میں دو ولیوں کا درجہ بہت بلند ہے. بسبب ترک سلطنت کی وجہ سے دو کا بہت بڑا درجہ، ایک تو سلطان ابراہیم الحق اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر جو حضرت ابراہیم اللہ نے کر کے سلطنت کے بعد ہمارے کو ریاضوں میں ہر نامہ میں رہتے تھے احوال کو جنگیات کی باتیں ہوتی تھی. ایک بار عرض کیا اپنے رب کی بارگاہ میں مولا اپنا گھر تو دکھا دے. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ اپنا گھر تو دکھا دے، خانے کعبہ کی زیارت کا موقع مل جائے. تو اجازت مل گئی، فوراً اجازت تھی، فوراً اپلیکیشن جو ہے وہ مان لی گئی، روز کر لی گئی. تو آپ نے بھی جوش میں کہا ہے اللہ یہ تم نے فوراً ہمیں اجازت دے دی ہے، پرمیشن مل گئی ہے، تو اب ہم بھی یہ پورا راستہ پیدل چلتے ہیں اپنے گھر سے حرم شریف تک پیدل جائیں گے. اور یہی نہیں کہ پیدل جائیں گے بلکہ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے ہر قدم پہ. کوئی معمولی بات نہیں کہنا پڑا تھا، ہم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا مگر کہنا کہ ہر ایک قدم میں 2 رکعت نفل. تو اس کا مطلب پورا راستہ جو طے کیا گیا ہے وہ پابند، پورا راستہ جو حج کا طے کیا گیا وہ خیرات. ارے آپ نے تو بڑی آسانی ہمارے جہاز میں بڑے ہمارے جہاز میں بیٹھے پورے سے پہنچ گئے. بتاؤ اس زمانے کا راستہ وہ بھی پیدل اور وہ بھی ہر قدم پہ 2 رکعت نماز. راستے ہو گیا لوگ دوڑ کے آتے تھے جی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. چلو حضرت سلطان ابراہیم حضرت کی زیارت کے لیے ہے، اگر سلام پھیرتے وقت ہماری طرف نظر ہو گئی میرا معاف ہو جائے. مختلف تمناؤں راستے پر میرا لگا رہا، راستے میرے ساتھ پہنچے تقریباً
تقریباً 7 سال میں. اس طرح 7 سال میں ہر قریب پہنچے. اور جو ہر قریب پہنچے تو وہاں قرآن مجا کیا ہوا کعبہ ہے. اور یہ سنا ہے ایک طبقے کا امام غائب ہے. ایک طبقے کا امام غائب نے سنا ہے لیکن کعبہ ہے. وہی بات کعبہ ہے. اب کہاں ویڈیو داری کرنے لگے ہیں کعبہ ہے کعبہ پورا بات کرنے لگے اتنے اشتیاق کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اتنی عشق محبت کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. 7 سال نمازیں پڑھتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے تیری بارگاہ تک آئے. اپنے ہم سے کیا گفتگو ہو گئی ہے کہ کعبہ ہے. کعبہ نیچے کر دیا گیا ہے یا کعبہ اوپر کر دیا گیا ہے. کیا معاملہ ہے مولا ہے رو رہے کہاں سے رو رہے ہیں کعبہ بھائی. اے میرے ابراہیم غم مت کرو. کعبہ آنے والا کعبہ آنے والا ہے. آپ میرا اللہ لوگ کعبہ آتے جاتے ہیں. کیا کعبہ بھی آتا ہے؟ کعبہ بھی آتا ہے. میری ایک محبوب بندی رابعہ کا نام تو سنا ہے. رابعہ کا نام تو سنا ہے. آپ کو سنا ہے کعبہ نے جانا اور سنو بات کعبہ کی خود ہے. کعبہ نے مجھ سے درخواست کی کیا اے مولا میری وادی آ گئی وہاں آپ سنا ہے. میرے دل میں بھی بہت تکلیف میں جنم ہے عزت کے جنم ہے. اے مولا تجھے اجازت دے دے کہ میں آگے بڑھ کر رابعہ کے چلوا آگے بڑھ کر رابعہ کا استقبال کرو. اجازت دے دی ہم بکانے والا ہے یہ نیچے دیکھا کعبہ اور ادھر دیکھا رابعہ وظیفہ کہتے ہیں نزلہ کو اس میں نہیں نزلہ اترتا ہے جس کے کمزور حصے ہے دھاگ کمزور ہو گئے نزلہ مینائی کمزور ہو گئی نزلے کا تو مثلا کی وجہ سے نزلہ کا نزلے نہیں نزلہ گرتا ہے تو کمزور حصے پر. اب کعبہ کنٹرول نہیں کرتے ابراہیم کعبہ کنٹرول نہیں کرتے. خدا کے تجھے نہیں کر سکتے تھے. رابعہ کو دیکھا بگڑ پڑے. رابعہ کو دیکھا بگڑ پڑے. ارے تم عورتوں نے کیا کیا کام کر رکھے. تم عورتوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. ارے کتنوں کو غائب کر دیا. کعبہ کو غائب کر دیا. کتنوں کو غائب کر دیا. کعبہ جو ہے ہنگامے. ارے ہنگامے ہم نے کیے کہ آپ نے راستے بھر میلہ لگاتا کون ہے. راستے بھر میلہ لگاتا ایک ابراہیم ہم کون آئے لوگ یہاں تو ہنگامہ ہاتھ رکھ کے آئے کہ میں ایسے بچی بجاتی پکڑوں چھپاتی اپنی مٹھی میں بیٹھی ہوئی چلی آئی. تب لوگ مٹھی میں ہم نے کیا کہ وہ بھائی تصحیح کہا کہ ہم نے سارا راستہ نماز میں طے کیا ہے. ایک لفظ سننے گئے ہم نے سارا راستہ نماز میں طے کیا ہے. تو رابعہ بولی ہاں میں نے بھی سارا راستہ نیاز میں طے کیا ہے. ابھی اس کی شانے میں نیازی ہے نماز قبول کرے یا نیاز قبول کرے یا نماز نیاز دونوں قبول کر لے یا دو میں نے ایک کو قبول کر لے. یہ تو اس کی شان کی بات ہے نا. تو دیکھا آپ نے نیاز کا بھی معاملہ اور نماز کا بھی معاملہ. اس لیے کہتے ہیں دونوں کا دامن ہاتھ میں رکھو تاکہ کسی باعث نہ ہو. نیاز کا بھی دامن ہاتھ میں رہے نماز کا بھی دامن ہاتھ میں رہے تاکہ کسی باعث نہ ہونے پائے. ایک بات اور بتا دیجیے کہ کھانے کعبہ جب جہاں سے استقبال رابعہ کی طرف تو کھانے کعبہ تو ان کی طرف کہاں کھاؤ رابعہ کی طرف. جب کعبہ جا رہا تھا تو رک کدھر تھا رابعہ کی طرف. یہی میں نے کہا کبھی کبھی غلام ہے مصطفیٰ کی طرف کبھی کبھی جسے مصطفیٰ کی طرف کعبہ کو اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر جاؤ
وہاں مت جاؤ، غیر خدا کی طرف توجہ داری مارے، ولی کے یہاں مت جاؤ۔ مختصر یہ کہ ولی کی زیارت کے لیے روکتے ہیں کہ نہیں بولو، ولی کی زیارت کے لیے روکتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھو اگر نمازی ہو تو تم پہلے اپنے کی بلاؤ کعبہ کو روکو رابعہ کی طرف جانے سے۔ ارے جب تم لوگ کعبہ جا رہا ہے رابعہ کی طرف ایک ولیہ کی طرف تو اولیاء کی طرف ہم کون ہے؟ اولیاء کی طرف ہم کون ہے؟ خانہ کعبہ جا رہا ہے تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والے اولیاء کی طرف ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ ارے یہ رابعہ بدریہ کے بعد وہ ضرور ایک بار جلد کی عالم میں اٹھی اور وہ برتن ملی بھائی اب لوگ دھونے کی معاملہ کیا ہے تو پتا چلا ایک برتن میں ایک کٹورے میں تو آگ اور ایک میں پانی ہے، ایک میں آگ ایک میں پانی۔ کہا ارے رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو آپ نے کہا دیکھو ان ہاتھ میں ہمارے آگ ہے نا، آگ اس لیے لے جا رہے ہو کہ چاہے تم جنت کو جلا دو، جنت کو جلا دو۔ اور کہا یہ پانی کیوں ہے؟ کہا پانی اس لیے ہے کہ جہنم کو بجھا دو۔ اس لیے کہ ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ لوگ جنت کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا دوزخ سے جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم دونوں جلاتے ہیں تاکہ نہ جنت کے لیے کوئی نماز پڑھے نہ دوزخ کے لیے کوئی نماز پڑھے، نماز پڑھے صرف اللہ کے لیے۔ یہ انسان کی منزل، تصور کی منزل کیا کیا عجیب و غریب ہے۔ تو قول اللہ بات طرف میں نہیں تھی نا، طرف سے کس طرف آ گئے